It is not possible. انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 3 مارچ 2021 اور آج کی تازہ ترین اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ترکی اور امریکہ کی جنگ سمندروں تک پہنچ گئی۔ ٹرکی نے امریکہ کی نیندیں اڑا دیں، بغیر کپتان والی جنگی کشتیاں امریکی سمندروں میں اتر گئیں۔ امریکہ اور ترکی کے بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ ترکی کے 25 میزائل فائر کر دیے، امریکی جہاز نیست و نابود ہو گیا۔ پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اگر امریکہ نے F-35 جنگی طیارے فراہم نہ کیے تو مزید حملے کریں گے۔ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ٹرکی سے محبت اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ طیب اردگان نے اپنے ملک کے دفاع میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ اور ٹرکی کی جنگ جو شام میں جاری ہے اب امریکی سمندروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اپنے دفاعی نظام کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتے ہوئے اس کی وسعت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی کا دفاعی صنعت میں شاندار کارنامہ، بغیر کپتان کے مسلح کشتیاں تیار کر کے پہلی بار امریکہ کے سمندروں میں اتار دیں اور 25 سے زیادہ میزائل فائر کر کے امریکہ کے بحری جنگی جہاز کورویٹس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کی حامل اس مسلح بوٹ کو اطلاق کا نام دیا گیا ہے۔ حیرت انگیز صلاحیتوں کی حامل اس مسلح بوٹ کو اطلاق کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت سمندر میں اپنے سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ اس بوٹ کو موبائل کے ذریعے ہیڈ کوارٹر، کمانڈ سینٹر یا فلوٹنگ پلیٹ فارم سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر ہے اور 45 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ چلتی ہے۔ مسلح بوٹ دن اور رات ویژن کی اہلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ کیموفلاج کرنے بھی صلاحیت رکھتی ہے، جس کا مشن نگرانی، انٹیلیجنس، فوج کا تحفظ اور اسٹریٹجک سہولتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس بوٹ کی تیاری میں کئی سال لگے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اس مسلح بوٹ کو سمندر میں اتارا گیا ہے، جو اپنے مشن میں مصروف ہے۔ ٹرکی نے دفاعی صنعت میں حیرت انگیز ترقی کرتے ہوئے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ خود ترک صدر رجب طیب اردوان نے ڈرونز اور میزائل سمیت طیاروں کی تیاری میں گہری دلچسپی یہ ہے۔ یاد رہے کہ روس سے S-400 ایٹمی سسٹم کی خریداری کے حوالے سے امریکہ نے ترکی پر معاشی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے، جبکہ ٹرکی نے تمام تر پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے دفاع کی خاطر روس کے ساتھ ڈیل کی پاسداری کرتے ہوئے S-400 سسٹم کو لینے کا عہد کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ترکی کی گفت و شنید کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ روس کے ساتھ مل کر ترکی اپنی دفاعی صلاحیت کو کس حد تک مضبوط کر پاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل چین کی طرف سے بایو فوجی تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے تحت فوجیوں کا دماغ اس قدر تیز ہو جائے گا کہ وہ روبوٹ کی طرح کام کریں گے، جبکہ امریکہ نے براہ راست روبوٹ فوجی تیار کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ حالانکہ ان سب سے آگے نکلتے ہوئے ترکی نے دفاعی صلاحیت میں بغیر کپتان کے کشتی سمندر میں چلا کر بازی مار لی ہے۔ ترک وزیر دفاع ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ روس سے S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی روسی کھیپ کی خریداری کے لیے بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ اگر امریکہ نے ٹرکی کو F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدے میں دوبارہ شامل نہ کیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ انقرہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہولوسی آکار نے کہا ہے کہ امریکہ ہم پر شام میں بھی حملے کر رہا ہے۔ روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری سے پہلے ٹرکی نے امریکہ اور یورپی ممالک سے مشاورت کی تھی، لیکن دونوں طرف سے کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی یورپ نے
اپنے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی قیمت، ان کی ڈیلیوری اور مشترکہ پیداوار سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی خاموشی کے بغیر ترکی کے پاس سوائے روس کے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی امریکہ کے ساتھ دوبارہ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے بات چیت پر تیار ہے، لیکن امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے ملکوں کے درمیان اعتماد کا ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ترک وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس کی خریداری کے کئی ماہ تک بات چیت کا عمل جاری رہا اور اب اسے روکنا ممکن نہیں ہے، جبکہ ترکی S-400 ایئر ڈیفنس میزائل کی پہلی کھیپ حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے تو پھر کئی سال تک چلتی ہے اور دونوں ملکوں کو اس بحران سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حالوسی کار نے کہا ہے کہ نیٹو کے ممبرز میں صرف ترکی نہیں، کئی اور ممالک بھی روس کے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ ترکی امریکہ کے ساتھ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت نیٹو کے 3 رکن ممالک یونان، سلوواکیہ، بلغاریہ روس کے S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر امریکہ ترکی سے ناراض ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ترکی کے ساتھ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ امریکہ اور ترکی پہلے سے ہی شام میں آمنے سامنے کرے ہیں۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان شام میں جاری جنگ میں پچھلے دنوں ترکی نے امریکہ کے F-16 جہاز بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیے تھے اور اب امریکہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ترکی کے جہازوں پر ہوائی فائرنگ بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں گولے بھی برسائے ہیں اور بمباری بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں ترکی کا جواب بھی آ رہا ہے۔ ترکی نے S-400 چلا کے روس کے S-400 جو روس سے لیا ہوا ہے، ترکی نے امریکی جہازوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ترکی نے یہ باور کرایا ہے کہ ترکی کے ساتھ جس ملک نے بھی پنگا لیا اس کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ امریکہ نے ترکی سے معافی مانگنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ترکی سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ترکی نے S-400 سسٹم اور F-15 طیارے واپس نہ کیے تو ہم ترکی کو مزید پابندیوں میں جکڑ دیں گے، جس سے ترکی کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔